کلپ نمبر 782۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 40 سے 41 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ ترجمہ، بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور ہماری طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت سب کچھ فنا ہو جائے گا اور میری ذات کے سوا کوئی باقی رہے گا، نہ کسی کی ظاہری ملکیت باقی ہوگی، اور جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو انہیں ہماری طرف لوٹایا جائے گا اور ہم انہیں ان کے اعمال کی جزا دیں گے۔ گناہ گاروں کے لیے مقام خوف۔ اس آیت میں گناہ گاروں کے لیے عظیم ڈر اور تنبیہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے جس رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں اور اس کے دیے ہوئے احکامات کو پامال کیا ہے، قیامت کے دن انہیں اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے اور اسی کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ تو گناہ گار لوگ اپنے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی جزا پر خود ہی غور کر لیں کہ وہ کیا ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا رحم نہ فرمایا اور ان کے گناہوں کو نہ بخشا تو انہیں جہنم کے انتہائی دردناک عذابات سہنے پڑیں گے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش ہونے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اچھی جزا ملے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ترجمہ، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سورت کا بنیادی مقصد توحید، رسالت اور حشر کو بیان کرنا ہے، اور توحید کا انکار کرنے والے وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مانتے تھے۔ پھر ان لوگوں کے بھی دو گروہ تھے، ایک گروہ زندہ اور عقل و فہم رکھنے والے انسان کو معبود مانتا تھا اور یہ عیسائیوں کا گروہ ہے، اور ایک گروہ بے جان اور عقل و فہم نہ رکھنے والی جمادات کو معبود مانتا تھا اور یہ بتوں کے پجاریوں کا گروہ ہے۔ اور یہ دونوں گروہ اگرچہ گمراہی میں مشترک تھے لیکن دوسرا گروہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ گمراہ تھا۔ چنانچہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کی گمراہی بیان فرمائی اور اب یہاں سے دوسرے گروہ کی گمراہی بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ جب حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا اختتام ہوا تو گویا کہ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضرت زکریا کا حال ذکر کر دیا اور اب حضرت ابراہیم کا حال بیان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال بیان کرنے کا حکم دینے کی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگ اس بات سے واقف تھے کہ نبی کریم علیہ السلام، آپ کی قوم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کتابوں کا مطالعہ کرنے اور پڑھنے لکھنے میں مشغول نہ تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ کسی کمی زیادتی کے بغیر جیسا واقع ہوا تھا ویسا ہی بیان کر دیا تو یہ غیب کی خبر ہوئی، اور سید المرسلین علیہ السلام کا غیب کی خبر دینا آپ کی نبوت کی دلیل اور آپ کا معجزہ ہوا۔ یہاں بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب کے مشرکین اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے۔ اس میں انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو تو بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اگر تم ملت ابراہیمی پر قائم ہو تو ان کے دین کو اپناؤ اور بت پرستی چھوڑو۔ انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ آیت کے اس حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ سچ بولتے تھے اور نبوت کے مرتبے پر بھی فائز تھے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ صدیق کے معنی ہے کثیر التصدیق، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کی وحدانیت کی، اس کے انبیاء اور اس کے رسولوں علیہ السلام کی اور مرنے کے بعد اٹھنے کی تصدیق کرے اور احکام الہیہ بجا لائے، وہ صدیق ہے۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کے سچے ہونے کے وصف کو بطور خاص بیان کرنے کی یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کو چند واقعات کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ان مواقع پر حقیقت کے مطابق نہیں تھا۔ ان کی تفہیم کے لیے بطور خاص آپ علیہ السلام کو سچا فرمایا گیا۔ مقام صدیق اور مقام نبوت میں فرق، یہاں آیت کی مناسبت سے صدیق اور نبی میں اور صدیق اور ولی میں فرق ملاحظہ ہو۔ چنانچہ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں
ہر نبی صدیق ہے لیکن اس کا عکس نہیں، یعنی ہر صدیق نبی نہیں۔ اسی طرح ہر صدیق ولی ہے لیکن اس کا عکس نہیں، یعنی ہر ولی صدیق نہیں، کیونکہ صدیقیت کا مرتبہ نبوت کے مرتبے کے نیچے اور اس کے قریب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اور رسول کے بعد صدیقیت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔